بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں عبد الباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی سائفر. فائنلی انتخابات ہو گئے. رزلٹس ابھی پورے تو نہیں ہوئے. ابھی تک 253 سیٹس کا نیشنل اسمبلی کا رزلٹس آئے ہیں اور ان رزلٹس کے مطابق 100 سیٹیں جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹس نے حاصل کر لی ہیں اور پی ایم ایل این نے 71 اور پاکستان پیپلز پارٹی نے 54 اور باقی پھر متحدہ قومی موومنٹ 17 ہیں اور باقی جو ہیں کچھ اور پارٹیز نے لی ہیں. اسی طرح صوبائی اسمبلیاں بھی جو ہیں وہاں بھی اس وقت انڈیپینڈنس جو ہیں پنجاب میں ان کی 137 سیٹیں ہیں اور پی ایم ایل این کی بھی 137 سیٹیں ہیں. تو مقابلہ یہاں بھی سخت ہے. سندھ میں البتہ پوزیشن بڑی واضح ہے. وہاں پہ 84 سیٹیں ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی, تو وہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہیں. اور اسی طرح کے پی میں انڈیپینڈنٹس کی پوزیشن بڑی واضح ہے. اس وقت ان کی 90 سیٹیں ہیں اور وہ بھی اپنے طور پہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہیں. اب انتخابات ہو گئے, اس کے بارے میں بہت سی باتیں ہو رہی ہیں. پی ٹی آئی آبویسلی جو حالات اس وقت ہمیں نظر آئے الیکشنز کے بعد اور جس طرح رزلٹس اناؤنس کرنے میں تاخیر ہوئی وہ بھی ایک وجہ بنی. بہت سے شکوک و شبہات نے جنم لیا. پھر کچھ 47 فارم ایک آج 130 حلقہ 130 جو لاہور کا وہ بھی گردش کر رہا ہے کہ جو ووٹوں کی وہ ہے پوری جو ووٹ زیادہ کم ہیں اور جو کاسٹ جو ہیں وہ زیادہ ہیں. تو یہ بھلا کس طرح ہو گیا. تو بہت سے اب لوگ باتیں کر رہے ہیں اس الیکشنز کے متعلق. اور پھر ایک انٹرنیشنل ریئیکشن بھی آیا ہے یو ایس کی جانب سے, برطانیہ کی جانب سے, ای یو کی طرف سے بھی کچھ تنقید ہوئی ہے. تو بہت سی چیزیں جمع ہو گئی ہیں. اب گو کہ ہمارے اس وقت جو سیاستدان ہیں وہ تو اب جوڑ توڑ میں لگ گئے ہیں. جو ہمارے نگراں چیف منسٹر ہیں لاہور پنجاب میں, ان کی رہائش پہ آج شہباز شریف صاحب کی اور شاہد زرداری صاحب کی ملاقات بھی ان کے گھر میں ہوئی ہے. میری سمجھ میں نہیں آیا کہ ایسا کیوں ہوا. اور باقی پھر بیرسٹر گوہر جو پی ٹی آئی کے ہیں انہوں نے بھی آج ایک پریس کانفرنس کی. تو بہت سی چیزیں اب دیکھنے کی ہیں جس پہ گفتگو کرنا ضروری ہے. تو میرے ساتھ آج اسٹوڈیوز میں موجود ہیں بلال گیلانی صاحب جو کہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں گیلپ پاکستان کے. گیلپ پاکستان جیسا کہ آپ جانتے ہیں ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے اور اس کے ابھی میں گیلانی صاحب سے پوچھ ہی رہا تھا تو اس کے 50 چیپٹرز ہیں اکراس دا ورلڈ. یہ زیورک سوئٹزرلینڈ بیسڈ آرگنائزیشن ہے. اور ایک مزے کی بات آپ کو یہ بتاؤں کہ ان کے جو والد محترم تھے ڈاکٹر اعجاز شفیع گیلانی وہ میرے استاد بھی رہے ہیں قائد اعظم یونیورسٹی میں. تو بہت ہی شفیق اور کیا کہوں ان کے بارے میں, الفاظ نہیں ہے میرے پاس. بلال, تو بلال پہلے تو بہت شکریہ آپ کے آنے کا اسٹوڈیوز میں. اچھا, اب آپ ان الیکشنز کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ہمارے لیے ایک جنرل ذرا پکچر تو پیش کریں نا. جی بالکل. یہ پاکستان کی تاریخ میں موجودہ پاکستان کی تاریخ میں 12واں جنرل الیکشن ہے. اس میں تقریباً 12 کروڑ ووٹر لسٹ میں لوگ موجود تھے اور کرنٹ جو اسٹیٹسٹکس آ رہے ہیں اس کے مطابق آلموسٹ 48% ٹرن آؤٹ تھا, جو کہ ایک ریزنیبل ٹرن آؤٹ ہے. مطلب پچھلے انتخابات میں ٹرن آؤٹ زیادہ تھا اس سے؟ جی, تو پچھلے انتخابات میں 52% تھا, 2013 میں 53 تھا. تو اس لحاظ سے کم کیوں ہو گیا؟ حالانکہ لوگوں کے تو خیال یہ تھا کہ شاید اس دفعہ زیادہ ہو. جی بیکاز تو یہ 48% تقریباً 4% کے قریب کم ہے پچھلے انتخابات سے. اس میں اگر اس کی آپ بریک ڈاؤن دیکھیں تو مردوں میں ٹرن آؤٹ کی شرح سگنیفیکنٹلی ڈراپ ہوئی ہے. اچھا, 2018 میں 60% مردوں نے ووٹ ڈالا اور اب جو نمبرز آ رہے ہیں وہ 51% ہے, تو 9% ڈراپ ہے. خوشائن بات یہ ہے کہ عورتوں میں جو ٹرن آؤٹ تھا وہ ایکچولی امپروو ہوا. 2018 میں یہ 40% تھا, اب 43%. مطلب ہے کہ ہماری خواتین زیادہ سیاسی ہو گئی ہیں. جی, یہ ایک اچھی بات ہے. ان کے پاس شاید پولنگ بوتھ تک آنے کے ذرائع موجود ہو چکے ہیں, تو ایک اچھا ٹرینڈ ہے جو کہ ہمیں دیکھنے میں ملا. ٹرن آؤٹ کے علاوہ آئی تھنک ایک جو الیکشن والے دن کی ایک گہما گہمی ہوتی ہے وہ موجود رہی.
کنٹیسٹنٹس اس الیکشن میں پچھلے الیکشن سے سگنیفیکنٹلی زیادہ تھے. ٹوٹل نمبر کیا تھا اس دفعے؟ آئی تھنک 23,000 لوگوں نے پروونشل اور جو نیشنل اسمبلیز تھیں ان کے لیے کسی نہ کسی فارم میں وہ کھڑے ہوئے. اچھا. ہائیسٹ شاید ایک سیٹ کے اوپر 50 افراد بھی کنٹیسٹ کر رہے تھے. یہ کون سی سیٹ تھی بھائی؟ آئی تھنک کراچی کی کچھ سیٹس ہیں جہاں پر اس طرح کا ٹرن آؤٹ مختلف رہا پورے ملک میں. ہائیسٹ ٹرن آؤٹ جو ہے وہ تھرپارکر میں تھا جو کہ ایک اچنبے کی بات ہے. وہاں پر 70% ٹرن آؤٹ رہا ایز کمپیئر ٹو نیشنل ٹرن آؤٹ آف 48%. اچھا. اور شاید ٹریڈیشنلی بھی اس طرح کے رورل علاقوں میں اور سب سے کم کہاں رہا؟ سب سے کم جو ہے کے پی کے کچھ علاقے ہیں مثلاً نارتھ بلوچستان. خیبر ایجنسی کے آئی تھنک ایک جو پرانی ایجنسی تھی اس کی جو ایک کانسٹیچوئنسی اس میں 20% اور اس کے اراؤنڈ ہے. اچھا. صوبوں میں دیکھیں تو بلوچستان میں سب سے کم رہا, وہاں شاید 34% ہے اور جو کہ 2018 سے سگنیفیکنٹلی کم ہے. اس وقت کتنا تھا؟ اس وقت شاید 44% یا It has come down to 34. significantly. اس میں ہو سکتا ہے کہ جو ریسنٹ سیکیورٹی سچویشن کا خراب ہونا وہ بھی ایک عوامل ہو سکتا ہے. آپ نے پوچھا ٹرن آؤٹ پچھلے الیکشن سے کم کیوں ہے. میرے ذہن میں اس کی 2-3 وجوہات آتی ہیں. ایک وجہ تو ڈیفینیٹلی یہ ہے کہ اس طرح سے اس الیکشن کے بارے میں گہما گہمی محسوس نہیں ہوئی. پولیٹیکل پارٹیز نے اس کو اتنا سیریسلی نہیں لیا. جو سیکنڈ یا لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی ہے وچ از دا PTI, اور اب ہمیں نیشنل اسمبلی میں بھی نظر آتا ہے کہ ایک سنگل لارجسٹ انڈیپینڈنٹ گروپ تو انہی کا ہے, اس کو اس طرح سے مواقع نہیں دیے گئے الیکشن میں مہم چلانے کے. لوگوں کی پکڑ دھکڑ ہوئی, کینڈیڈیٹس کو اٹھا لیا گیا, ریلیز نہیں کرنے دی گئی, ان کو سمبل سے جو ہے ڈپرائیو کر دیا گیا. بالکل. اور وہ ایک انڈیپینڈنس کے فارم میں کیے. ان کے بہت سے ایسے امیدوار تھے جن کو کھڑا نہیں ہونے دیا گیا, جس میں سے سب سے بڑے ان کے اپنے چیئرمین ہیں جو کھڑے, وائس چیئرمین دونوں ہی موجود نہیں تھے. تو ایک تو ڈیفینیٹلی ہے کہ جو سیکنڈ لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی ہے وہ نہیں تھی. باقی پولیٹیکل پارٹیز نے بھی اس کو بہت سیریسلی نہیں لیا. 2 ہفتے پہلے تک منشور اویلیبل نہیں تھا نون لیگ کا, انہوں نے کوئی بہت اس طرح سے جلسے بھی نہیں کیے. تو ایک وجہ ووٹر کا کم نکلنے کی یہ ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں وہی اس پورے اس کی کیا وجہ ہے ان سیاسی جماعت. حالانکہ بلاول بھٹو تو زرداری تو کافی جگہ پورے پاکستان میں جاتے رہے. PMLN کی ہمیں وہ نہیں اس میں نظر آئی. پنجاب سے باہر انہوں نے شاید زیادہ فوکس نہیں کیا. جی بالکل. سو آئی تھنک ایسا لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون نے یہ فیصلہ کیا کہ شاید بہت ضرورت جو ہے وہ عوامی جلسوں کی نہیں ہے بلکہ ایک ڈرائنگ روم پالیٹکس کی ہے, جوڑ توڑ کی سیاست کی ہے, کینڈیڈیٹس کی سلیکشن اچھی ہونی چاہیے. اچھا. تو انہوں نے اس طرح کی پارلیمنٹری میٹنگز بہت عرصہ چلتی رہی. تو انہوں نے عوام کے بجائے ایک مور ٹیکٹیکل الیکشن کے طور پہ اس کو لینے کی تو ان کو کامیابی تو نہیں ہوئی پھر اس طرح. ایک آئی تھنک ون ادر ٹیک اوے فرام دس الیکشن از کہ مسلم لیگ نون کی جو پرفارمنس ہے وہ سگنیفیکنٹلی بلو دی ایکسپیکٹیشن ہے. ایک تو ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی جو ان کو 71 سیٹیں ملی ہیں قومی اسمبلی میں اس سے بھی بہت سی ابھی شاید ان سے لے لی جائیں. بالکل. اور یہ 71 کا جو نمبر ہے یہ اس پہ بھی تنقید ہو رہی ہے, مگر 71 کا اپنا نمبر بھی مسلم لیگ کے لیے ایک بہت بڑا کم ڈاؤن ہے. یہ وہ پولیٹیکل پارٹی ہے کہ جو 150 سیٹیں لے چکی ہے. یہ وہ پولیٹیکل پارٹی ہے جو پنجاب میں 2/3 اکثریت رکھتی تھی 2013 کے الیکشن میں. وہ پولیٹیکل پارٹی 2018 میں بھی پرفارمنس پنجاب میں بری نہیں تھی. they were the largest party اور بہت سی سیٹوں پہ ان کے پاس ایک بہت بڑا مارجن تھا. اب کہ 2024 کے الیکشن میں ہم دیکھیں تو بیئرلی وہ ایون پنجاب اسمبلی کے اندر اپنی سیٹیں بچا چکے. اور ایسے بہت سے علاقے ہیں جہاں پر یہ سوچا نہیں جا سکتا تھا کہ مسلم لیگ ہار سکتی ہے. مثلاً گجرانوالا کا, جڑانوالا کا, خرم دستگیر ہار گئے. جی خرم دستگیر ہار گئے, رانا ثناء اللہ ہار گئے, لاہور کی ایک سیٹ خواجہ سعد رفیق ہار گئے. تو ایسے برج گرے ہیں مسلم لیگ نون کے لیے کہ جس کے لیے ان کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ایک اتنی قد آور پارٹی جو ہے وہ مستقل ایک. تو ہم اس سے کیا نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ ایک دیکھیں 2 مین اسٹریم پارٹیز ہیں اور دونوں ہی فیملی پالیٹکس آپ کہہ لیں وہی پارٹیز ہیں. ایک بھٹو کے نام پہ چل رہی ہے اور ایک شریف کے نام پہ چل رہی ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو
نئی نسل ہے, بلاول ہیز پرفارم مچ بیٹر دین مریم نواز. جی سو اگر ہم پیپلز پارٹی کا جائزہ لیں تو پیپلز پارٹی نے تو اپنی جو نشستیں ہیں وہ 2018 سے امپروو کی ہیں, تو ان کے پاس تقریباً 40 شاید نشستیں تھیں اور اب 54 کے قریب ہے, تو انہوں نے تو اپنی اس پرفارمنس سے اوپر لے کے گئے. اس طرح ہم جب الیکشن سے پہلے سرویز کر رہے تھے تو اس میں ہمیں یہ محسوس ہوا کہ پیپلز پارٹی کے ایز اے لیڈر آف پولیٹیکل پارٹی پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی اپروول ریٹنگ میں اضافہ ہو رہا تھا. اچھا, لیکن جب آپ نے سروے کیا تھا اس وقت تو وہ کچھ چوتھے نمبر پہ تھے. جی, اور جو لاسٹ ہمارے سرویز تھے اس میں ہمیں محسوس ہوا کہ ایون پنجاب میں انہوں نے پاپولیرٹی گین کر لی. ضروری نہیں ہے کہ وہ پاپولیرٹی ووٹس میں کنورٹ ہو, پر ہمارا پرانا تجزیہ یہ ہے کہ ایک نہیں 2 الیکشنز کے اندر وہ جو رائزنگ پاپولیرٹی ہے وہ ایونچولی ووٹس میں بھی کنورٹ ہو جاتی ہے. میرے خیال سے بلاول بھٹو نے بہت اچھی کیمپین رن کی, اور بلوچستان میں they have emerged as the largest party. اور کے پی میں بھی انہوں نے ایک بہت اچھی کیمپین رن کی, وہ کے پی کے چھوٹے چھوٹے علاقوں میں گئے. پنجاب میں بھی انہوں نے ایک اچھی کیمپین رن کی. تو ان کیمپین سے یہ واضح ہوا کہ وہ تو اس سیاست میں ایک اپنے لیے مقام پیدا کرنے کی خواہش رکھتے ہیں. مسلم لیگ نون نے اپنی طرف سے کوشش کی, مگر ایسا محسوس ہوا کہ وہ اس کے بارے میں ہول ہارٹیڈلی عوامی رائے کے بجائے وہ ایک کولیشنز اور الائنسز کی پالیٹکس کرنے میں زیادہ انٹرسٹڈ تھے, جو کہ اس پارٹی کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ وہ اسٹریٹجی اپیرنٹلی وہ بہت کامیاب نہیں ہے. تو اس الیکشن سے کیا یہ بھی ہم انفر کر سکتے ہیں کسی نہ کسی طور, کیونکہ جو پی ٹی آئی ہے وہ تو ڈائنسٹک پالیٹکس نہیں ہے, اس میں وہ ون مین کہنے پارٹی ہے, عمران خان ہیں تو پی ٹی آئی ہے. اب آئی ڈو ناٹ نو, سبھی نے دنیا سے جانا ہے, ان کے جانے کے بعد کیا ہوگا وہ اینی ونز کیس. لیکن آپ کو یہ لگتا ہے کہ پاکستان میں جس طرح اس وقت بنگلہ دیش میں ہے, یا فار دیٹ میٹر کانگریس پارٹی بھارت میں ہے, ہمارے ہاں شاید ساؤتھ ایشیا میں کوئی ہمارا ڈی این اے اس قسم کا ہے کہ ہم یہ موروثی سیاست شاید ہمارے لوگ پسند کرتے ہیں. سو اس پہ ہم نے دیکھا کہ ایک جنریشنل ڈیوائیڈ ہے جو کہ ابھر کے واضح طور پر نظر آ رہا ہے. جو افراد 30 سال سے بڑی عمر کے ہیں ان کے لیے موروثی سیاست بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے. اچھا, مگر 18 سے 30 سال اور انکریزنگلی جو پہلی دفعہ ووٹ کرنے والے ہیں ان کے لیے موروثیت ایک بہت بڑا جرم ہے. اچھا, اور اس جرم کی I am really happy to know about this. اور جیسے جیسے ہم نے دیکھا کہ ینگ جنریشن میں بھی اگر آپ کے پاس تعلیم ہے تو آپ اس موروثیت کے حوالے سے آپ کو وہ اتنا ہی بڑا ایک مسئلہ نظر آتا ہے ان ڈائناسٹک پولیٹیکل پارٹیز میں. اچھا, مگر اگر آپ جوان ہیں اور آپ بہت پڑھے لکھے نہیں ہیں تو آپ کا وہ مسئلہ کم ہو جاتا ہے, ہرگز ختم نہیں ہوتا. 30 سال سے 50 سال میں کے خیال سے موروثیت ایک بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے, اور 50 سال سے اگر آپ اوپر چلے جائیں تو ان پولیٹیکل پارٹیز میں کے لیے ایک نرم گوشہ پایا جاتا ہے کہ ان کا خیال ہے کہ ایکسپیرینسڈ ہیں, انہوں نے سیاست دیکھی ہوئی ہے, ان کی موروثیت ایکچولی ملک کے لیے اچھی ہے. مگر 18 سال سے 24 سال میں یہ ایبسلیوٹلی ان ایکسیپٹیبل ہے پرانی پولیٹیکل پارٹیز کے لیے. تو یہ جو اس دفعہ 48% لوگوں نے ووٹ دیا ہے اور اس میں 2 کروڑ سے زیادہ نئے ووٹرز بھی جو لسٹ ہے 12 کروڑ سے زیادہ اس میں شامل ہیں, تو ہمیں کوئی معلوم ہو سکا یا کچھ کہ 48% میں سے کتنے لوگ تھے, خواتین اور مردوں کا تو ہمیں پتہ چل گیا کہ کتنے لوگ اس میں کس ایج گروپ کے تھے, وہ بھی مشکل ہے. جی, ہم نے الیکشن والے دن اور اس کے بعد ہم سروے کرتے ہیں جس میں ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس نے ووٹ ڈالا وہ آخر کون تھا. ٹھیک, کیونکہ الیکشن والے دن جو ووٹ ہوتا ہے وہ تو ایک سیکرٹ ایکٹیویٹی ہوتی ہے, تو الیکشن کمیشن کے پاس وہ ڈیٹا نہیں ہے. ہمارا پرانا تجزیہ یہ ہے کہ 18 سے 30 سال کے عمر کے لوگ عام پاکستانی سے کم ووٹ ڈالتے ہیں. تو ٹرن آؤٹ اگر 52% تھا 2018 میں, تو یوتھ میں 18 سے 30 سال کی عمر میں وہ ریٹ 37% تھا. اچھا, مثلاً 2/3 یوتھ نے ووٹ نہیں ڈالا تھا, 1/3 نے صرف ڈالا. مطلب وہ زیادہ تر سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہیں جی, ووٹ ڈالنے نہیں آتے. یہ ایک پارٹلی ایک ایکسپلینیشن ہے کہ وہ شاید اتنی ایفرٹ نہیں کرنا چاہتے. اس میں بھی ہمارا ویسے تجزیہ یہ تھا کہ ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس وہ وسائل نہیں ہیں ووٹ ڈالنے کے. اس کے لیے سب سے بڑا وسیلہ آپ کا آئی ڈی کارڈ ہے.
آئی ڈی کارڈ بنوانا اتنا آسان مرحلہ نہیں ہے، ڈاکیومنٹس چاہیے ہوتی ہیں، خرچہ کرنا پڑتا ہے. لیکن اب تو آئی ڈی کے بغیر تو کام ہی کوئی نہیں ہوتا بلال اس ملک میں، تو آئی ڈی تو سب کے پاس ہونی چاہیے، این آئی سی جو ہے. بالکل، اور یہ ایک ہیومن رائٹ کے طور پر بہت سے ملکوں میں لیا جاتا ہے. مگر جب حکومت ہی سروے کرتی ہے اور افراد سے پوچھتی ہے تو تقریباً 20% خواتین ایسے یہ بتاتی ہیں کہ ان کے پاس آئی ڈی کارڈ نہیں ہے. اچھا. اور 10% مرد بھی یہ کہتے ہیں کہ جو آئی ڈی کارڈ کی اہلیت رکھتے ہیں مگر اس کے باوجود بھی آئی ڈی کارڈ نہیں بنوا سکے. بہت سے ملکوں نے اس پروسیس کو امپروو کرنے کے لیے فری کر دیا، وہ ان کو انکریج کرتے ہیں. الیکشنز میں وہ بہت سے اور آئی ڈیز کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. تو ایک وجہ ینگ لوگوں کا سیاست میں دلچسپی نہ لینے کی یہ ہے کہ ان کے پاس وہ وسیلہ نہیں ہے. دوسرا ریزن یہ ہے کہ وہ اس کرنٹ جو سیاسی نظام ہے اس سے کافی حد تک بے دل ہیں. اوکے. انہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ اس سیاست میں نوجوان کے لیے دروازے بند ہیں، اور یہ دروازے بند ہونا کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. اگر دروازے ہوں ہی 1000 جن میں سے 266 نیشنل اسمبلی میں ہیں اور اس سے ڈبل پروونشل اسمبلی میں ہیں، ان کے علاوہ سیاست کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں. مطلب لوکل لیول گورنمنٹ نہیں ہے، اور یہ بھی بہت ہی اور جہاں پہ ایک فیملی کے 4 بندے الیکشن لڑ رہے ہوں تو باقی لوگوں کو کہاں موقع ملے گا؟ موروثی سیاست کا تو یہی ہے نا پھر. جی بالکل. اور موروثی سیاست صرف نون لیگ میں نہیں ہے، ایسے پیپلز پارٹی میں نہیں ہے، سب جگہ ہی ہے، جمعیت علماء اسلام میں بھی ہے. ایبسولوٹلی. اسی طرح سے باقی اور پولیٹیکل پارٹیز بھی اے این پی میں لے لیجیے. اچھا یہ بتائیے کہ باقی دنیا میں کوئی ایسا کوئی ہے ایسی اسٹڈی جس سے ہمیں معلوم ہو، چلیں باقی دنیا تو پھر پبلک ٹرانسپورٹ ہے، لوگ آ جا سکتے ہیں، جو یہ پولنگ اسٹیشنز ہوتے ہیں یہ ان کا کوئی ہے ورک آؤٹ سائنٹیفکلی کیا ہوا ہے؟ کتنے ڈسٹنس پہ ہونا چاہیے، کتنی پاپولیشن کے لیے ہونا چاہیے، اور کیا ہم وہ کرائیٹیرین یہاں پاکستان میں امپلیمنٹ کر پائے ہیں کہ نہیں؟ جی ہمارے بھی جو قانون ہے اس میں انہوں نے لکھا کہ شاید 110 سے زیادہ ووٹرز پر سے بڑا ایک پولنگ اسٹیشن نہ ہو. 110. اچھا. ابھی جو فافن کی رپورٹ آئی ہے اس میں انہوں نے یہ سجیسٹ کیا ہے کہ ہمارے پاس 90,000 پولنگ اسٹیشنز تھے، اور ایوریج پولنگ اسٹیشن کی جو نمبر تھا وہ اس قانون کے مطابق جو سیٹ نمبر تھا اس سے بھی سگنیفیکنٹلی ہائر تھا. جب الیکشن کمیشن سے اس پہ بات کریں کہ کیوں ہم پولنگ اسٹیشنز اضافہ نہیں کر پاتے تو ان کا ایک میجر کنسرن یہ ہوتا ہے کہ آلریڈی ایک الیکشنز ایکسپینسو ایکسرسائز ہے، تو ہمارے لیے 50 ارب کے قریب تو خرچ کر دیا آلریڈی ہو چکا ہے. مگر اگر ہمیں ٹرن آؤٹ امپروو کرنا ہے، لوگوں کو ایک شمولیت دینی ہے، تو ہمیں ان ایشوز پر بھی سوچنا ہوگا. اور سب سے بڑا آئی تھنک ایلیفنٹ ان دا روم یہ ہے کہ سیاست کو لوکل سطح تک اگر ہم نے منتقل نہیں کیا تو سیاست اس طرح کی ہو جائے گی کہ وہ موروثی خاندانوں کے قبضے میں ہی جکڑی رہے گی، یا ایسے ٹریڈیشنل سیاستدان جو کہ پیسے والے ہیں صرف انہی کے شکنجوں میں رہے گی. اگر سیاست چھوٹی ہو جائے، سیاست کا سائز جو ہے وہ یو کے کی کانسٹیچوئنسی کے برابر ہو جائے جہاں پر 1,00,000 سے بھی کم افراد پر مبنی ایک کانسٹیچوئنسی ہوتی ہے، جیتنے والا ایم پی جو ہے وہ 20 یا 25 ہزار ووٹ لے کر بھی اپنے علاقے کی نمائندگی کرتا ہے، تو پھر شاید ہماری سیاست میں کوئی ایسی نئی ہوا آئے جس سے کوئی ٹرینڈز میں تبدیلی آئے. ادروائز ہم اسی طرح کے ایک چکر میں گھوم رہے ہیں کہ جس میں ہم جمہوریت سے ایک خواہش وابستہ کرتے ہیں اور وہ جمہوریت ہمیں وہ خواہش ہماری کبھی پوری ہونے نہیں دیتی. نہیں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ حلقے چھوٹے ہونے چاہیے، کم آبادی ہونی چاہیے، تو قومی اسمبلی میں تو پھر اس وقت اگر کتنی 342 سیٹیں ہیں تو پھر تو ہمیں 600 تک جانا پڑے گا. یو کے میں جو ہاؤس آف کامنز ہے اس کے اندر جو سیٹیں لگائی گئی ہیں وہ اتنی نہیں ہیں جتنے ہاؤس آف کامنز کے ممبرز ہوتے ہیں، تو وہ باری باری لے کر ان نشستوں پر بیٹھتے ہیں. تو اگر یو کے پاکستان سے 1/3 سائز کا ہے تو ہمیں اس کے بارے میں سوچنا چاہیے. اگر ہم یہ نہیں کر سکتے تو ہم ایٹ لیسٹ لوکل گورنمنٹ کے راستے سے لوگوں کو شمولیت کا حق دیں. ہم سینٹ کے اندر الیکشنز کو بڑا کر سکتے ہیں جس سے ملک کے اندر مختلف جو طبقہ فکر کے لوگ ہیں ایٹ لیسٹ ان کو شمولیت مل سکے. کوئی یونین لیکن سینٹ میں تو ہم نے اس کو ایک لحاظ سے سیاسی اکھاڑا ہی بنا دیا ہے نا.
بالکل جو اس کا اصل مقصد تھا وہ تو اس سے ہی پورا نہیں ہو پا رہا. سیاسی لوگ نظر ٹیکنوکریٹس میں نظر ہی نہیں آتے وہاں پہ. اور وہاں جو پیسے کا استعمال ہے اور سیٹ خریدنے کے لیے جو ایک پیسے کا بازار لگتا ہے وہ بھی ایک تو آئی تھنک اس طرح کی ریفارم کیے بغیر لوکل گورنمنٹ کی ریفارم ہو سکتی ہے, پولیٹیکل پارٹیز کے اندر الیکشنز کرانے کی ریفارم ہو سکتی ہیں. عام پاکستانی کو سیاست سے اور ڈیموکریسی سے ایک جو دل اچاٹ ہو چکا ہے, اس سلوشن کی طرف جائے بغیر ہم جو پولیٹیکل پروسیس ہے اس کو امپروو نہیں کر سکتے. لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان بہت ہی زیادہ پولیٹیسائزڈ معاشرہ ہے تو سیاست کو ذرا کم ہونا چاہیے. آپ کہہ رہے ہیں سیاست کو زیادہ ہونا چاہیے. میرے خیال سے ملک میں مزید ڈیموکریسی اور مزید سیاست کے بغیر ہمارا کوئی گزارا نہیں ہے. لوگوں کی ڈی این اے میں سیاست کرنا ہے اور اس سیاست ابھی ایشو جو ہے پارٹلی جو ینگ جنریشن کو میرے خیال سے محسوس ہوتا ہے کہ وہ سیاست دیکھتے آئے ہیں اور وہ سیاست کرنا چاہتے ہیں. ان کا مسئلہ شاید روٹی اور پیسہ بھی ہے, مگر اس وقت جو بحران ہے وہ بحران اس لیے ہے کہ وہ ایکچولی پالیٹکس میں شمولیت کرنا چاہتے ہیں اور نئی پارٹیوں کے علاوہ جس میں پاکستان تحریک انصاف سر فہرست ہے, کوئی پارٹی ان کو وہ راستہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ وہاں پر ایک زمانے میں MQM کا بھی تھا, مڈل کلاس کے لوگ آئے تھے تو بڑی ہمیں خوشی تھی, لیکن وہ پھر اس طرف دوسری طرف چلے گئے. چلیے مختصر سا وقفہ لیتے ہیں ناظرین اور ہماری گفتگو جاری رہے گی, ہمارے ساتھ رہیے.